محمد علی جناح، آپ سے ایک بار آپ کے ایک بڑے قریبی نواب جو تھے، وہ دوست جو تھے، وہ ملنے آئے گورنر جنرل ہاؤس میں، جب آپ پاکستان کے گورنر جنرل تھے۔ تو جب وہ رخصت ہونے لگے تو آپ نے میزبانی، بڑی اچھے میزبان تھے آپ، تو آپ نے ان کو جو ہے وہ سی آف کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ نکلے۔ تو کمرے سے باہر جب نکلے تو آپ نے گورنر جنرل ہاؤس کے اپنے کمرے کی وہ لائٹس جو ہیں وہ بجھا دی۔ تو اب سیڑھیوں سے نیچے اتر کے جب باہر کی طرف آ رہے تھے تو وہ نواب صاحب کہنے لگے قائد اعظم سے کہ یہ سرکاری عمارت تھی، اس میں لائٹیں جلتی رہنی چاہیے تھی۔ قائد اعظم سے کہا آپ نے لائٹیں کیوں بجھا دی ہیں؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ دیکھیں، یہ جو لائٹ چل رہی ہے میری قوم کے ٹیکسز کے پیسوں سے جل رہی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ایک یونٹ بجلی کا بھی ضائع ہو۔ آپ جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے تشریف لے جائیں گے تو میں یہ سیڑھیوں کی لائٹ بھی بجھا دوں گا۔ یعنی آپ ایک یونٹ بھی جو ہے وہ قوم کے پیسوں کا ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ آپ کی گریٹنس ہے کہ بڑا آپ نے جب بھی آپ ایک بار ڈھاکہ جو ہے وہ تشریف لے کے جانا چاہتے تھے تو جس جہاز پر، وہ جو آپ کے لیے اسپیشل جہاز تھا گورنر جنرل آف پاکستان کا، تو ٹیکنیشینز نے بتایا کہ جناب جو جہاز ہے اس کی فیولز ٹینکس جو ہیں وہ اس قدر ان میں فیول نہیں آ سکتا کہ وہ ڈھاکہ تک جو ہے وہ پرواز کر سکے۔ تو آپ جو ہیں وہ ایک بہتر جہاز جو ہے، وہ جو اچھا VIP جہاز ہے، وہ استعمال کر لیں تاکہ آپ ڈھاکہ پہنچ جائیں، کیونکہ اس کی فیول کی جو ہے، اس کا جو فیول کے ٹینکس جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ ایک اور فیول ٹینک جو ہے اسی جہاز کے ساتھ اگر ایڈجسٹ کیا جائے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ تو انہوں نے بتایا اتنا ٹائم۔ آپ نے کہا میں انتظار کر لیتا ہوں، لیکن میں وہ آسائش والا وہ VIP جہاز جو ہے وہ استعمال نہیں کروں گا تاکہ میری قوم کے پیسے کی بچت ہو سکے۔ اور پھر وہ جو دوسرا فیول ٹینک تھا اسی جہاز کے ساتھ جو ایڈجسٹ کیا گیا، اور آپ نے اس سے کراچی سے ڈھاکہ تک کا سفر کیا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ کتنے زیادہ اپنی ملک و قوم کے جو سرمایہ تھا اس کو کتنی حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، اور کتنا دھیان رکھتے تھے، کتنا خیال رکھتے تھے۔ اور آپ کی گریٹنس کے لیے ایک اور واقعہ، جب آپ کا وقت قریب آیا، آپ نے محسوس کیا کہ جو مجھے یہ مرض ہے، ظاہر ہے TB کا وہ آپ کو مرض تھا، وہ بڑھتا جا رہا تھا، تو آپ نے محسوس کیا کہ اب جو ہے زیارت میں تھے آپ کہ اب میں سروائیو نہیں کر سکوں گا، ایک سٹیج پر ان کو محسوس ہوا۔ تو آپ نے اپنے خادم خاص کو بلایا اور اسے کہا کہ یار میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اپنی قوم کے لیے جو سوچا تھا وہ میں نے کر دکھایا، اب ان کا کام ہے اس کو آگے لے کے چلے۔ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے، لیکن مجھے ملال ہے کہ مہاجرین کے لیے جو کچھ الاٹمنٹس کی فائلز ہیں جو کہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، یار میں ان کو سائن نہیں کر سکا۔ تو وہ فائلز میں ساتھ حالانکہ زیارت میں لے کے آیا تھا کہ جیسے ہی طبیعت سنبھلے تو میں ان کو سائن کر دوں، لیکن اب میری طبیعت جو ہے وہ اس سٹیج پر پہنچ سکی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں سروائیو نہیں کر سکوں گا۔ تو آپ نے اپنے اس ملازم خاص سے کہا کہ یار ایک کام کرو، میری ایک ہیلپ کرو، کوئی وہ فائلیں لے کے آؤ۔ اس وقت تک آپ کے جسم سے جان جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکل رہی تھی، تو آپ میں بڑی نقاہت طاری تھی آپ کے پر۔ آپ نے فرمایا میرا یہ جو ہاتھ ہے یار یہ پکڑو، اور میں اس سے سائن کرتا جاتا ہوں اور مجھے سہارا دیتے رہو، میں وہ سائن کرتا رہوں تاکہ میں ان مہاجرین کا یہ حق جو ہے وہ ادا کر کے جاؤں اس دنیا میں۔ اور آپ بتاتے ہیں آپ کے معالج وہ ساتھی خادم کہ آپ اتنی دیر تک سائن کرتے رہے جب تک آپ کے جسم سے